بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت آپ شکریہ. ان لوگوں میں سے شامل ہیں جو کہ بہت ہی مستعدی سے اور بہت ہی دل و جان سے اس جماعت کے اندر شامل تھے، لیکن اب تو یہ ایسا لگتا ہی ہے کہ بالکل تحلیل ہو، اور آپ اس کا بہت قریب سے آپ نے اس کو دیکھا ہے اور بہت آپ نے اس کا جائزہ بہت سمجھتے ہیں آپ اچھی طرح سے. کیا بڑی بڑی وجوہات بنی جو کہ اور جس کی وجہ سے اب یہ جماعت بالکل اختتام پذیر، اور یہ کہنا صحیح ہے کہ یہ اب یہ فارغ ہے بس؟ دیکھیں اس میں یہ پاپولر ووٹ بینک تو اس کا مہاجر عوام میں موجود ہے، چونکہ ایم کیو ایم ایک برانڈ ہے، اور بدقسمتی سے یہاں پہ کوئی جانشین نہیں تھا اور کوئی نمبر 2 نہیں تھا. اور جب یہ سب ایکول ہیں اور دے آر گڈ ایڈمنسٹریٹرز، مگر یہ لیڈرز نہیں ہیں، چاہے وہ خالد مقبول ہوں، چاہے وہ وسیم اختر ہوں، چاہے وہ عامر خان ہوں. یہ ایڈمنسٹریٹر تو اچھے ہو سکتے ہیں، نمبر 2 نمبر 3 پوزیشنز پہ تو یہ کام اچھا کرتے آئے ہیں، مگر ان میں لیڈرشپ اسکلز نہیں ہے، ڈیسیشن میکنگ پاور بالکل نہیں ہے، ذمہ داری کچھ نہیں لیتے. اور ظاہر ہے جب اگر آپ بر وقت فیصلے نہیں کریں گے تو اسی طرح کا آؤٹ کم آئے گا اور اسی طرح کی چیزیں ہوں گی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل یہ دیتا ہوں کہ ان کے جو کانسٹیٹیوشنل ابھی پٹیشن جو ہائی کورٹ میں ہیں وہ ساری 6-8 میں ہی دیکھ رہا ہوں ایز اے لائر ہائی کورٹ میں، اور ڈی لمیٹیشن پہ. تو 6 تاریخ کو کنور نوید جمیل صاحب نے کسی صاحب کو میرے پاس بھیجا آفس میں اور کہا کہ یہ اس طرح کا ہے. جب میں نے وہ نوٹیفیکیشن دیکھا حلقہ بندیوں کا جو کہ 31 دسمبر 2021 کو ایشو ہوا تھا، تو میں نے سر پکڑ لیا اور میں نے ان کے رہنماؤں کو یہ کہا کہ بھائی یہ سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا. آپ کہتے ہیں زرداری صاحب کو کہ یہ آپ ڈی لمیٹیشن کا جو نوٹیفیکیشن آپ نے سندھ میں کیا ہے، جس کے تحت آپ کراچی اور حیدرآباد کی جو میئرشپ ہے وہ ہم سے لے رہے ہیں، تو آپ مہربانی کر کے ان کو وڈرا کر لیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. 15 پوائنٹ اور 18 پوائنٹ اور 20 پوائنٹ کے معاہدے. پہلا معاہدہ بے نظیر صاحبہ کے ساتھ 1988 میں کیا تھا، اور وہ 57 اس کے کلوزز تھے. وہ حیدر رضوی اور میں نے کیا تھا، ہم اے بی او میں ہوا کرتے تھے اس زمانے میں. کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. 9 مہینے میں وہ اطاعت ختم ہو گیا. اس طرح کے لا تعداد ہمارے پاس ہسٹری ہے کہ اس طرح کے ہم نے ایگریمنٹس کیے ہیں. دیکھیں، اور پھر ایک دوسرے پہ الزامات. 31 کو وہ ایشو ہوا، 6 تاریخ کو ایم کیو ایم لیگل ایڈ کمیٹی نے اور ان کا الیکشن سیل ہے اس نے اس کو چیلنج کر دیا ہائی کورٹ میں. اور ان کے پاس اتنی کوارڈینیشن نہیں تھی کہ یہ حلقہ بندیوں کے نوٹیفیکیشن کو عدالت سے یہ پولیٹیکل ایک ایشو تھا جو کہ پولیٹیکل ٹیبل پہ ان کو صرف یہ کہتے کہ آپ اپنے 2 شہروں کی میئرشپ یہ بچا لیتے اس نوٹیفیکیشن کو قلعدم کرا کر. وہ بھی سرنڈر کر چکے ہیں. وہ تو انہوں نے بات ہی نہیں کی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح کا کوئی نوٹیفیکیشن ہے. آنیاں جانیاں تھیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ملاقات ہو رہا ہے، فوٹو سیشن ہو رہا ہے، خوش ہو رہے ہیں کہ جی پبلک ہمیں دیکھ رہی ہے ٹی وی کے دیکھیے، اوپر. مگر اس کے بعد اصل وجہ تو یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کراچی، حیدرآباد، یہ شہری سندھ جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے نا. حق تو اس کا تھا اور اس کو کیا کچھ مل سکتا تھا. اسی ایم کیو ایم نے اب آج یہ صورتحال اس پر یہ خالد مقبول کی ایم کیو ایم ہے، فیصل سبزواری ان لوگوں کی ایم کیو ایم ہے، پچھلی دفعہ الطاف حسین کی تھی، ڈاکٹر عشرت العباد تھے، یہ تمام لوگ تھے. یہ نقصان تو مسلسل کراچی کا ہوتا چلا جا رہا ہے نا، اور یہ فائدہ صرف جو ہے ان جماعتوں کا ہو رہا ہے جن کا کہ کراچی پہ کوئی نہ حق ہے نہ ان کو کبھی کراچی سے کوئی ووٹ ملا. اور اس طرح سے کراچی کے تمام جو حقوق ہیں یا جو اس کے اس کی جو اس کا استحقاق ہے وہ سب ضائع ہو چکا ہے. وہ سارا ضائع ہو چکا ہے. دیکھیں کراچی شہر کی بدقسمتی یہ ہے، ہسٹوریکلی آپ دیکھیں کہ یہ ہمیشہ اپوزیشن میں رہا ہے. یہ شہر جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی گورنمنٹ تھی تو یہاں جماعت اسلامی اور جمعیت علماء پاکستان کے لوگ تھے. یہ اس شہر کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو ووٹ جس کو دیتے ہیں وہ پاور میں نہیں ہوتا. پلس یہ کہ دیکھیں ایم کیو ایم کو جو ایبسولوٹ پاور ملا تھا وہ 2002 سے 2008 تک کا تھا، مگر اس میں بھی ارباب رحیم صاحب نے جو چیف منسٹر تھے انہوں نے پابندی لگا کے رکھی ریکروٹمنٹ کے اوپر. اور ان کے پاس یہ اس وقت اتنا ان کے پاس وہ ہینڈل تھا کہ یہ چیزوں کو مینور کرتے اور وہ پابندی کھلواتے. اور 1.5-2 لاکھ جو نوکریاں تھیں وہ اس نے بچا کے رکھی ارباب رحیم نے. اور پیپلز پارٹی کی جب گورنمنٹ آئی تو اس نے پھر کوٹا سسٹم کو بالائے طاق رکھ کے، لوگ کہتے ہیں کہ جی کوٹا سسٹم ختم ہونا چاہیے. کوٹا سسٹم 1973 میں ہماری قبر تھی، اب وہ ہمارے لیے خندق ہے. چونکہ اب ہمیں یہ ان سے ڈیمانڈ یہ کرنی چاہیے کہ جو شہری سندھ کے اصل لوگ ہیں ان کے ڈومسائل پہ ان کو نوکریاں دی جائیں اور 40% ہی ہمیں دے دیں.
40 نہیں تو 20% ہمیں دے دیں. ابھی تو ہو یہ رہا ہے کہ 100% جو ہے وہ ریکروٹمنٹ ان ڈومسائل کے لوگوں کی ہو رہی ہے جن کا سندھ اربن کے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایون سول سی ایس ایس کیڈر میں ایک بھائی آتا ہے سندھ رورل سے, ایک بھائی آتا ہے سندھ اربن سے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شہاب امام ہمارے ساتھ موجود تھے.